مشرف نے کبھی کعبے کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا، تو کبھی نواز شریف نے، اور کبھی عمران خان ننگے پیر مدینے کی سڑکوں پہ چلتے رہے۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی حکومتی معاملات اور صلیبیوں کے مقابلے میں اتنا مشغول رہے کہ کبھی کعبہ نہ دیکھ سکے۔ سلطان ایوبی نے حاجیوں پر حملہ کرنے والے صلیبیوں کو ختم کرنے کا وقت تو نکال لیا، لیکن اپنی خواہش کے باوجود کبھی جنگ اور کبھی فتنہ کی وجہ سے حاجی نہ بن سکے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، کیونکہ مسلم حکمرانوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا دفاع اپنی انفرادی عبادات سے پہلے آتا ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو پرکھنے کا معیار یہ نہیں کہ وہ تہجد کس قدر اہتمام کرتا ہے یا کعبے کے دروازے اس کے لیے کتنی بار کھلتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ حکمران کو جہاں اقتدار ملا ہے وہاں اللہ رسول کا دین غالب ہے یا نہیں، مظلوم کو پروٹیکشن حاصل ہے یا نہیں۔ اب اگر کوئی حاکم لوگ کے معاملوں کو بگاڑ دے، دین نافذ نہ کرے، سودی قرضے دیے جائیں لیے جائیں، ٹیکس سے غریب کو بھوکا مار دے، کفار کے حملوں سے مسلمانوں کو تحفظ نہ دے، کشمیر اور فلسطین میں ہر روز آئے دن مسلمانوں کو کاٹ پھینکا جائے، کشمیری کو اور فلسطین کو بھارت اور اسرائیل کے رحم کرم میں چھوڑ دیا جائے، مشرق اقصی پر یہودی قبضے اور معصوم مسلمانوں پر ظلم اور بربریت دیکھتے ہوئے آنکھیں پھیر لی جائیں، اور حج پر حج اور عمرے پر عمرے کیے جائیں، حاجیوں کو چاہے زمزم پلاتا رہے، وہ رات بھر تہجد وہی مسجد نبوی میں پڑھتا رہے، تو بھی اس نے خیر نہیں کیا، اس نے اجر نہیں کمایا، اور وہ اچھا حکمران نہیں، بلکہ وہ ظاہر ایک نیک شخص اور نااہل حکمران کہلائے گا۔ شخص تو نیک کہلائے گا لیکن نااہل حکمران کہلائے گا۔ یہی حال آج پاکستان کا ہے اور باقی مسلمانوں کے حکمرانوں کا ہے۔ آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کا فرمان کس کے سخت اللہ تعالیٰ کا قرآن فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے، مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جہاد کیا، جاں شانی کی اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتے۔